اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ترکیب کی بحث چل رہی ہے۔ ترکیب ہو فشرط ہو یکون علمن، ترکیب کی بحث انہوں نے یہ کیا ہے کہ بلا اضافت ولا اسناد، اور یہ جو ہے ترکیب کی شرط یہ ہے کہ یکون علمن، وہ علم ہو بلا اضافت ولا اسناد، نہ اس میں اضافت ہونی چاہیے نہ اسناد ہونے چاہیے، نہ مضاف الیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اضافت کیوں نہ ہو، اس کی شرط کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اضافت جو ہے غیر انصراف سے منع ہے، یعنی غیر منصرف سے منع کرتی ہے۔ منصرف کو بھی مضاف کر دیں تو وہ غیر منصرف کو مضاف کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ منصرف بن جائے گا۔ تو اس لیے سے بلا اضافت کے بغیر ہونا چاہیے، اضافت کے منافی ہوگا یہ، ٹھیک ہے جی، یعنی غیر انصراف کے منافی ہے، غیر منصرف ہونے کا یہ منفی ہے۔ ولا اسناد، اسناد بھی نہ ہو، یعنی ایک کلمے کا دوسرے کلمے کا مسند اور مسند الیہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں فائدہ تام ہو جائے گا، تو جملہ ہو جائے گا۔ جب دو کلموں میں اسناد آ جائے گا تو وہ جملہ آ جائے گا، تو وہ جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی انہوں نے شرط بتا دی ہے۔ تو جب جملہ بن جائے گا تو یاد رکھیں کہ جملہ جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جملہ بھی مبنی الاصل ہے، بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جملہ مبنی الاصل ہے، جملہ مبنی ہوتا ہے۔ تو دو کلموں کو آپ نے جوڑا تو ہے لیکن بیچ میں اسناد ہے، تو یہ تو جملہ بن گیا، تو جملہ جو ہے یہ تو مبنی بن گئی ہے، تو ہماری بات سے ہی، بحث سے ہی خارج ہوگا، بحث ہم مورد کی کر رہے ہیں تو یہ مبنی ہے۔ تو یہ ترکیب بھی سبب ہے غیر انصراف کا، لیکن سبب کیا ہے؟ اس کے اندر شرط کیا ہے؟ اضافت نہ ہو اور نہ ہی اسناد ہو، ٹھیک ہے جی۔ پہلی شرط ہو علم، دوسری شرط ہے کہ اضافت اور اسناد نہ ہو۔ کا بعل بکا، جیسا کہ بعل بکا، بعل اور بکا، یہ بعل کسی بت کا نام تھا، بکا کسی آدمی کا نام تھا، تو یہ کسی شہر کا نام رکھ دیا گیا، دونوں کا نام ملا کر بعل بکا بن گیا۔ اور ان میں نہ اضافت ہے، نہ ہی مضاف الیہ، نہ ہی مسند الیہ ہیں، جملہ بھی نہیں ہے۔ تو فعبد اللہ، پس عبداللہ جو ہے یہ منصرف ہوگا۔ کیوں منصرف ہے؟ کیونکہ اس میں اضافت پائی جا رہی، مرکب تو ہے لیکن اضافت پائی جا رہی ہے۔ ومادی کربا، اور مادی کرب بھی غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نہ اضافت ہے، اضافت تو نہیں ہے بلکہ اسناد ہے۔ وشابہ کرناہ مبنیون، ٹھیک ہے جی، شابہ کرنا یہ جو ہے مبنی ہے، ان دونوں کے درمیان اسناد ہے، ساری مادی کرب جو ہے مضاف الیہ ہو رہا ہے۔ تو شابہ کرنا جو ہے یہ بھی مبنی ہونے کی وجہ، یعنی کہ یہ جملہ ہے۔ شابہ کہتے ہیں سفید ہونا، کرن کہتے ہیں مینڈے کو، ٹھیک ہے، جونڈی جو ہوتی ہے اوپر مینڈی بنائی جاتی ہے، تو کرنان ہا یعنی اس کی دو مینڈی ہیں، دونوں چونٹیاں جو ہیں، دونوں چونڈیاں سفید ہو گئی ہیں، تو یہ جملہ ہے، تو جملہ مل کر ایک کلمہ بن گیا ہے، ترکیب میں ہے۔ کسی نے کہا ہوگا، کسی کو کہا ہوگا تو اس کا نام ہی یہ پڑ گیا شابہ کرنا، یعنی دو سفید جونڈیوں والا، ٹھیک ہے جی۔ تو عجیب عجیب نام رکھتے تھے لوگ جس طرح ہمارے عجیب عجیب نام رکھتے ہیں لوگ۔ تو بعض طالب علم ایک جو ہے وہ طالب علم کا نام اسٹوڈنٹوں نے رکھا تھا الابل کیف خلقت، اس طرح کے عجیب عجیب جو ہے پورا نام رکھا ہوتا ہے، یہ اس طرح نام رکھ دیا جاتا، یعنی ایک شرط تو پائی جا رہی ہے علم، لیکن اسناد پائی جا رہا ہے، بیچ میں پایا جا رہا ہے۔ تو شابہ یشیبو کا معنی کیا ہونا؟ سفید ہونا، تو یہ اسناد پایا جا رہا ہے، جملہ بن رہا ہے، تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مبنی ہے۔ تو شابہ کرنا یہ مبنی ہے، تو مرکب ترکیب تو ہے، علم بھی ہے، لیکن ترکیب مبنی ہونے کی وجہ سے۔ ام الالف والنون الزائدتان ان کانتا فی اسم، ٹھیک ہے، یہ الف نون زائدتان کی بات آ رہی ہے۔ الف نون جو ہے یہ کیا کلمے کو بنا دیتے ہیں؟ یہ غیر منصرف بنا دیتے ہیں، یہ غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں۔ شرط کیا ہے جی؟ ان کانتا فی اسم، یہ شرط یہ ہے کہ یہ اسم میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی، یا جو ہے صفت میں آئیں گے۔ فشرطہ ان یکون علما، یہ علم ہوگا،
تو اسم کے اندر آئے ہیں تو شرط یہ ہے کہ یہ علم ہونا چاہیے. اگر صفت کے اندر آئے ہیں تو شرط یہ ہونا چاہیے کہ اس کی مونس جو ہے وہ فعلانتن کے وزن پر نہیں ہونی چاہیے. مونس جو ہے یہ کیا ہے؟ فعلانتن کے وزن پر نہیں آنی چاہیے. تو یہاں تک میرے خیال آپ کو بحث سمجھ آ گئی ہوگی. تو الف نون زائدتان ان کانتا فی اسم، تو یہ جو ہے اگر اسم کے اندر ہوئے تو الف نون زائدتان اسم کے اندر ہوئے فشرط ہو، تو اس کی شرط کیا ہے؟ میں نے اس کی بتایا نا، اسم میں آئیں گے کبھی اسم میں آئیں گے اور کبھی صفت میں آئیں گے. تو یکون علمن، تو یہ کیا ہوگا؟ علم ہوگا. کا عمران، جیسا کہ عمران یہ اسم کے اندر آ گیا ہے، الف نون زائدتان ہے. وہ عثمان، اور عثمان میں الف نون زائدتان ہے. دونوں سبب بنیں گے غیر انصراف کا. شرط کیا ہے کہ یہ علم ہونے چاہیے، یہ دونوں علم ہیں تو یہ غیر منصرف. فسعدان، تو اسم نبتن، سعدان اسم نبتن، یہ منصرف. سعدان جو ہے یہ ایک پودے کا نام ہے، نباتات یا نام ہے، پودے یا بوٹی کا نام ہے. تو یہ منصرف ہے. کیوں؟ لعدم العلمیت ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں علمیت نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی. یعنی سعدان بھی پودے کا نام ہے، نام تو ہے لیکن علمیت نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ کیا بن جائے گا؟ منصرف بن جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پودے کا نام تو ہے تو علم تو ہو گیا، پودے کا نام ہے نا، تو یہ علم ہونا چاہیے. تو آپ کہتے ہیں علم نہیں ہے. نہیں، علم وہ ہوتا ہے جو ایک ذات پر بولا جائے. عمران، تو عمران صرف ایک ذات ہے. میں نے کہا عثمان، تو یقیناً عثمان کی ذات ہوگی. لیکن سعدان پودا ہے، اور یہ نہیں سعدان کا پودا ہے، یہ سعدان کے ڈھیر سارے پودے ہیں. ایک پودا، دو پودے، تین پودے، چار پودے، یہ بھی سعدان، یہ بھی سعدان، یہ بھی سعدان. ایک کے اندر ڈھیر ساری شرکت. علم میں شرکت نہیں ہو سکتی. معلوم ہوا تو یہ علم نہیں ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور انکانتا فی صفت، اگر یہ صفت کے اندر ہو تو فشرط، تو اس کی شرط یہ ہے کہ ان لا یکون مؤنثہ علی فعلانۃ، مؤنث جو ہے فعلانۃ ان کے وزن کا پر نہیں ہونی چاہیے، یہ شرط ہے. ٹھیک ہے جی. کا سکران، جیسے کہ سکران کا معنی خرگوش ہوتا ہے. یہ مدہوش، ساری خرگوش کہہ رہا ہوں، مدہوش، میرے بھی دماغ خراب ہوا. سکران مدہوش کو کہتے ہیں. یہ اسم ہے، صفت ہے. تو اس میں الف نون آ رہا ہے، تو جس میں الف نون آئے گا تو یہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ یہ مونس جو ہے فعلانتن کے وزن پر نہیں آتے. سکران کی مونس سکرانتن نہیں آتی، سکرانتن نہیں آتی. شرط پوری ہو گئی ہے تو یہ غیر منصرف ہے. فندمان، پس ندمان جو ہے یہ بھی ہم نشین اس کو کہتے ہیں. تو یہاں جو ہے اس کی یعنی شرمندہ کے لیے ندمان، پیشین یا شرمندہ کے لیے بولتے ہیں. تو یہ اس کی مونس ندمانہ تو آتی ہے، تو شرط پوری ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تو یہ کیا ہوا؟ منصرف. ٹھیک ہے جی. فندمان منصرف، ندمان جو ہے یہ منصرف ہے. لوجود ندمانتن، ندمانتن کا جو ہے وزن آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اما وزن الفعل، پس وزن فعل جو ہے فشرط ہوا یختص بالفعل، یہ فعل کے ساتھ خاص ہے. ولا یوجد فی الاسم، ٹھیک ہے. یہ وزن فعل بھی سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ ٹھیک ہے جی، غیر منصرف کا. تو غیر منصرف کا شرط بنتا ہے، غیر منصرف کی یہ شرط بنتا ہے. ہاں جی. چل میں منگوا دیتا ہوں. ہیں؟ اچھا، تو روٹی شوٹی کوئی پکائی ہے جی؟ روٹی میرے تو ہاتھ پیر کم دے پیر بھوکنا، میں لیا دینا.
اے سبق چلتا پا میں وچار سی طور تے روکیا اب وہ کہتے ہیں وزن فعل سبب بنے گا فشرط یختص بالفعل کہ وہ خاص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ ولا یوجد فی الاسم وہ اسم میں نہ پایا جائے وہ کہتے ہیں کہ جب اسم میں پایا نہیں جاتا تو سبب کیسے بنے گا پایا جائے گا لیکن کیسے پایا جائے گا ویسے نہیں پایا جائے گا الا منقولا عن الفعل مگر کس طرح پایا جائے گا کہ فعل سے نقل ہو کر کا شمارا و دوربا اور وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ اگر وہ خاص نہیں ہے اس کے ساتھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ تو اب یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ الا منقولا عن الفعل یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ پیچھے شرط یہ تھی کہ فعل سے بنے تو اسم میں نہ پایا جائے وہ اسم میں نہ پایا جائے جب اسم میں نہیں پایا جائے گا واقعی یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اسم جو ہے وہ اسم میں نہیں پایا جا رہا تو اب یہ کس طرح بنے گا جی غیر منصرف تو وہ آگے یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کی شرط وہ کہہ رہے ہیں کہ الا منقولا عن الفعل وزن فعل جو ہے وہ فعل سے منقول کر کے یعنی فعل سے ہم نقل کر کے اسے لے کر آئیں ویسے نہ ہو اسم میں تو نہیں پایا جا رہا لیکن ہم اسے فعل سے نقل کر کے لے کر آئیں وزن فعل وہ وزن ہے جو فعل میں پایا جاتا ہے یا دو قسموں پر ہوگا یا صرف فعل ہی میں پایا جاتا خاص ہے اسم میں کبھی بھی نہیں آتا یا جو ہے اسم میں بھی آتا ہے دو قسموں پر مشتمل ہے وزن فعل کے اوزان دو قسموں پر مشتمل ہوں گے ایک تو یہ بعض اوزان تو وہ ہیں جو کہ اسم میں کبھی بھی نہیں آتے تو اسم میں ٹھیک ہے جی تو ہم فعل میں وہ پائے جاتے ہیں اور فعل میں بعض جو ہے اسم میں وہ اسم کے اندر آ رہے ہیں تو وہ وزن فعل دو قسموں پر ہوگا یا تو وہ خاص ہے کہ فعل کے ساتھ خاص اور اسم میں نہیں آئے گا یا آئے گا بھی تو کہاں سے آئے گا ہم اسے منقول کر کے لائیں گے فعل سے نقل کر کے لے کریں گے اور دوسرا کیا ہے کہ وہ وزن فعل کی قسم کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وزن فعل پر بھی آتا ہے اور اسم میں بھی وہ اوزان پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اسم میں بھی وہ اوزان پائے جاتے ہیں جیسے کہ میں کہتا ہوں فعل فعل
فعلا وزن پر آپ کو اسم نہیں ملے گا، فعلا، ٹھیک ہے جی، یہ فعل کا وزن تھا، اسم میں نہیں ملتا. تو ایک فعل کا وزن ہے اکرما، یہ وزن ہمیں اسم میں ملتا ہے. افعل اسم تفضیل ہے نا، تو وہ اسم ہے. تو اکرم یہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو دونوں کا وزن ایک جیسا شکل مل جاتی ہے، یعنی صرف خاص فعل کے ساتھ ہوتا ہے ایک وزن، اور ایک وزن جو ہے وہ فعل کے ساتھ بھی خاص ہوتا ہے اور اسم کے ساتھ بھی خاص ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے لیے وزن فعل سبب بنے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فعل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، اسم کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے. مجموعہ کے اسم میں کبھی بھی نہ آئے، یہی بات ہو رہی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ فعل کے ساتھ خاص ہے تو اسم میں کبھی بھی نہ آئے. جب اسم میں کبھی بھی نہیں آئے گا تو پھر آئے گا نہیں. تو ہم تو بات کر رہے ہیں اسم کی، تو اس میں مورب کی بات کر رہے ہیں. جب اسم میں وزن ہی نہیں آئے گا تو یہ وزن مؤثر کیسے ہوگا، اور اسم غیر منصرف بننے میں کیسے مؤثر ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اعتراض سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ غیر منصرف جو ہے وہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو یہاں وہ سبب بننے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھئی اسم میں بھی آئے گا، وہ کہتے ہیں فعل میں نہیں، فعل سے نقل کر کے ہم لے کر آئیں گے. ہم کہیں گے اسم میں آئے گا لیکن فعل سے نقل کر کے لے کر آئیں گے، اسم میں تو پائے گا نہیں. جیسے کہ شم مارا، یہ صیغہ ماضی کا ہے. صرفا تو کسی نے گھوڑے کا نام رکھ دیا، یہ وزن کہاں سے آیا؟ فعل سے آیا، صیغہ فعل کا ہے. جیسے دوربا، یہ وزن فعل کا ہے، اسم میں نہیں پائے گا. کسی نے اپنے نام اٹھا کے گدے کا رکھ دیا تو یہ دوربا، بیچارے کی ہر روز پٹائی ہوتی ہے، یعنی پٹائی ہونے والا جس کی ہر وقت پٹائی ہوتی رہتی ہے. تو یہ فعل اس کا وزن اسم میں نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت یہ عالم ہے. لیکن کہاں سے آیا؟ فعل سے آیا. تو لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے جی، یعنی یختص بالفعل، شرط کیا ہے؟ فشرط یختص بالفعل، فعل کے ساتھ خاص ہونا. ولا یوجد فی الاسم، اسم میں نہ پایا جائے. جب اسم میں پایا نہیں جاتا تو پھر کیسا سبب بنے گا؟ الا منقولا عن الفعل، لیکن ہم اسے فعل سے منقول کر کے لائیں گے، نقل کر کے لائیں گے. حقیقت میں وہ فعل کا ہی وزن ہے، اسم کا وزن نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ، اگر اس کے ساتھ خاص نہیں ہے. کس کے ساتھ؟ یعنی فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسم میں بھی پایا جاتا ہے. فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعَةِ، یعنی واجب ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارعہ میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. یعنی علامت مضارعہ جو ہیں ان میں سے کوئی. حروف مضارعہ کون سے ہیں؟ الف، تا یا نون، حروف عطین. دوسری شرط کہ وَلَا يَدْخُلُهُ الْهَاءُ، اور اس پر ہا بھی داخل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. وزن فعل سبب بنے گا. سبب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منقول ہو، خاص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ، اور منقول ہو. اگر آئے گا بھی تو کہاں سے آئے گا؟ منقول ہو کر فعل سے آئے گا. ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شرط یہ ہوگی کہ وہ جو ہے اس کے شروع میں حروف عطین آنے چاہیے، اور آخر میں ہا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہا بھی قبول نہ کرتے. جیسے کہ کا احمد، جیسا کہ احمد ہے. ٹھیک ہے. یہ اکرم اور افعل کے وزن پر ہے، یہ اسم میں بھی آتا ہے اور فعل میں بھی آتا ہے. اس میں ہماری کیا شرط تھی کہ حروف عطین آنا چاہیے. تو حمزہ شروع میں آیا ہوا نا، الف آیا ہوا ہے. تو دوسرا ہے وَيَشْكُرُ، اور تا کو بھی قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. دوسری شرط جو ہے وہ نہیں قبول کرتا. وَيَشْكُرُ اس کے شروع میں یا ہے، تغلب اس کے شروع میں یا ہے، تا ہے. وَنَرْجِسْ اس کے شروع میں نون ہے. اب وہ کہتے ہیں فَيَعْمَلٌ منصرف لقبولها الہاء. فیعمل بھی وزن فعل ہے، لیکن اس کے شروع میں پہلی شرط بھی پائی جا رہی ہے، علامت مضارعہ یا بھی لگی ہوئی ہے، لیکن دوسری شرط پوری نہیں ہے. وہ کیا تھا کہ یہ ہا کو قبول نہ کرے، لیکن ہا کو قبول کر رہا ہے. تو یعمل جو ہے یعملتن، جو خوب کام کرنے والا ہو تو یعمل خوب کام کرنے، یعملتن منصرف ہو جائے گی یعملتن کی وجہ سے. لقبول ہا، کیونکہ یہ کیا کر لیتا ہے؟ ہا کو قبول کر لیتا ہے. کا قولہم، جس طرح کے عربوں کا قول، ناقۃ یعملۃ، کام کرنے والی اونٹنی. تو یہاں تک تھے یہ شرطیں آ گئی تھیں، یہ اسباب وہ تھے
جو جب کسی اسم میں آ جاتے ہیں وہ اسم منصرف سے غیر منصرف بن جاتا ہے. اگر غیر منصرف ہو کو منصرف بنانا ہو تو پھر کیا صورتیں ہیں؟ اب اس کی شرائط بتائیں گے آگے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 9 اسباب بتائے تھے. آپ نے 9 اسباب میں پڑھا تھا، کچھ میں علمیت شرط تھی، کچھ میں علمیت شرط آ ہی نہیں سکتی علمیت، کچھ میں علمیت شرط تھی، کچھ میں علمیت وصف تھی. اسباب منع صرف جو تھے کچھ میں علمیت کیا تھی؟ اسباب منع صرف 9 تھے، کچھ میں علمیت شرط تھی. جب کچھ میں شرط نہیں ہے بلکہ جمع صرف ہو سکتی ہے. کس میں شرط ہے اور کس میں نہیں آ سکتی. اب تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے اب ہم آگے وہ کہتے ہیں، یہاں سے اب ہر ایک کو الگ الگ کر رہے ہیں، جن میں علمیت شرط ہے یا جن میں علمیت شرط نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلْمِيَّةُ، یعنی جس میں علمیت شرط ہے، ہر وہ کلمہ جس میں علمیت شرط ہے. وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ، وہ کون سے ہیں؟ مؤنث بالتاء، والمانوی مؤنث مانوی، عجمہ ترکیب وہ اسم جس کے آخر میں الف نون زائدہ تان ہو. او لم یشترط فیہ ذالک، اور جس میں شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جس میں شرط نہیں ہے. واجتمع مع سبب، ٹھیک ہے جی. تو جن میں علمیت شرط ہے واجتمع مع سبب والنون الزائد سبب اور واحدۃ فقط. تو یہاں آپ یہ بات ذرا سمجھیں، جن میں علمیت شرط کر دی تو اگر علمیت آپ ختم کر دیں گے، علمیت جن کے اندر شرط تھی، تو ایک علمیت کو ختم کر دو گے تو ایک شرط رہ جائے گی باقی. تو ایک شرط جو ہے وہ باقی رہ جائے گی، تو اس کی وجہ سے وہ غیر منصرف نہیں رہے گا، بلکہ 2 شرطیں پائی جانی چاہیے تھی، ایک شرط رہ گئی. تو جب علمیت ختم کریں گے تو ایک شرط باقی رہ جائے گا، تو ایک شرط باقی رہ جائے گی تو یہ منصرف ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تانیث بالتا جو ہے یہ قائمتن تھا تانیث بالتا میں، تو ہم نے ایک عورت کا نام رکھا تھا
تو اس میں سے دو سبب تھا، ایک علمیت اور ایک تانیث تھی. اب علمیت ختم کر دو، ٹھیک ہے، یہ عورت کا نام رکھا تھا تو عورت کا نام ختم کر دو، کسی عورت غیر منصرف ہو جائے گا، غیر منصرف سے منصرف ہو جائے گا. اس میں کتنا سبب باقی رہ گیا؟ ایک سبب باقی رہ گیا. ٹھیک ہے جی، علمیت ختم کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، تانیث تو ہے لیکن شرط کیا ہے؟ علمیت ہونی چاہیے. کوئی شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے تو مشروط بھی پایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور اسباب منع صرف اس کے اندر پائے ہی نہیں جا رہے. ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کے بعد تانیث سے مانوی آ جاتی ہے کہ زینب ہے تو علمیت ختم کر دو. تانیث مانوی میں سے علمیت ختم ہو، تانیث مانوی کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ شرط ختم ہو گئی، تو شرط نہیں تو مشروط نہیں، تو اب یہ بھی علمیت نہ ہونے کی وجہ سے سبب نہیں بنے گی تانیث. اجمہ میں علمیت شرط ہے، علمیت کو ہٹا دو، علمیت ختم کر دی تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف اجمہ. اب اجمہ جو ہے صرف یہ شرط سبب نہیں ہوگی. اجمہ تو ہے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن یہ سبب نہیں بنے گا. آگے آ جاتا ہے وہ ترکیب. ترکیب آ گئی تو ترکیب میں یہ علمیت ہے، علمیت ختم کر دو تو پیچھے ترکیب رہے گی، تو ترکیب مؤثر نہیں ہے تو کیونکہ اس کے اندر شرط نہیں ہے تو یہ منصرف ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ الف نون زائدہ تان آ گیا، اسم کے اندر آتا ہے، شرط ہے. تو عمران تھا تو عمران کے اندر علمیت ختم کر دو تو کیا آگا؟ الف نون زائدہ تان جو تو ہے لیکن سبب نہیں بن رہا ہے. اب کتنے سبب رہ گئے اس کے اندر؟ ایک کوئی سبب نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے جی، کوئی سبب باقی نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے جی، وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلْمِيَّةُ، ہر وہ اسم جس کے اندر علمیت کی شرط لگائی گئی تھی، وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاء، وہ مؤنث بالتاء ہے، وَالْمَانَوِيُّ اور مؤنث مانوی ہے، وَالْعُجْمَةُ اور عجمہ، وَالتَّرْکِیبُ اور ترکیب ہے، وَالْاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ اور اس کے اندر الف نون زائدتان، او لم یشترط، یا وہ جو ہے جن کے اندر شرط نہیں علمیت کی، فی ذالک، اس کی شرط نہیں لگائی. وجتمع ما سبب واحد، ہاں وہ کسی ایک سبب کے ساتھ جمع ضرور ہو جاتی ہے فقط علمیت. وهو العلم المعدول، وہ علم معدول تھا یعنی عدل. ٹھیک ہے جی، جس میں عدل ہو. ٹھیک ہے جی، جس میں عدل ہو اس کو علم معدول کہتے ہیں. دوسرا تھا وہ وزن الفعل، دوسرا وزن فعل تھا. اذا نکرا، جب ان سب کو نکرہ بنا دیا جائے. علمیت ختم کی تو نکرہ بن جائے گا، تو صرفا تو یہ کیا بن جائیں گے؟ منصرف ہو جائیں گے. اما فی القسم الاول، تو یہ قسم اول ہے، یہ منصرف بن جائے گی. فَلِبِقَاءِ الْاسْمِ بِلَا سَبَبٍ. ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ہے اس میں فَلِبِقَاءِ الْاسْمِ، اسم باقی رہ گیا بلا سبب، بغیر کسی سبب کے، سبب کوئی باقی نہیں رہا. وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِبِقَائِهِ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ، اور دوسرا جو ہے وہ ایک سبب پر باقی رہ گیا. تو دو قسمیں بنائی تھی نا، پچھلی ایک قسم تھی جس میں شرط ہے، دوسری ہے کہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے جاءنی طلحۃ وطلحۃ آخر. ٹھیک ہے جی، تانیث بالتاء تک سے لے کر آخر تک سارے جتنے بھی ہیں سب کا نام طلحہ، تین چار کا نام سب کا. دلہا طلحہ بھی آ گیا میرے پاس، دوسرا طلحہ آیا تھا. ٹھیک ہے جی، تو اب علمیت ختم ہو گئی ہے، یعنی جاءنی طلحۃ، میرے پاس طلحہ آیا یہاں تو ٹھیک ہے طلحہ، لیکن وطلحۃ آخر، ایک اور طلحہ بھی آیا. جب دوسرا طلحہ آ گیا تو اب علمیت ختم ہو گئی، کیونکہ وہ علمیت ختم ہو گئی ہے تو دوسرا طلحہ نہیں آیا تھا جب تک، تو وہ علمیت قائم تھی. اب علمیت ختم ہو گئی، اب دو بندوں کا نام آ گیا. ٹھیک ہے جی،
وقام عمر و عمر آخر و ضرب احمد و آخر وکل ما لا ينصرف اذا اضیف او دخلہ اللام فدخلہ الکسرۃ، ہر وہ اسم جس میں اضافت کی جائے منصرف غیر منصرف جو ہے اس کو مضاف کیا جائے، او دخلہ اللام و دخلہ الکسرہ، تو آپ نے ابھی پڑھا تھا غیر منصرف کے پڑھا تھا کہ غیر منصرف کے اوپر کسرہ تنوین نہیں آئے گی، لیکن کہتے ہیں جب غیر منصرف کی اضافت کر دیں یا اس پر الف لام داخل ہو جائے تو فداخلہ الکسرہ، تو اس کے آخر میں کسرہ آ جائے گا، تو اس کے آخر میں کسرہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی، کسرہ داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب اسم کو غیر منصرف بناتے ہیں یا اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں تو اس پہ کیا نہیں پڑھتے؟ کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں کسرہ اور تنوین جو ہے اس لیے نہیں آتے کیونکہ یہ کسرہ اور تنوین جو ہے جر پر فعل پر نہیں آتے، اس لیے فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ ثقیل ہوتا ہے فعل، تو یہ دونوں ثقیل ہیں، کسرہ اور تنوین یہ ثقیل ہوتی ہیں، تو اس لیے جب فعل میں یہ چیزیں ثقیل ہوتی ہیں تو فعل میں نہیں آتی، تو فعل میں بہت زیادہ ثقل ہوتا ہے، حروف زیادہ ہیں، گردان ہوتی ہے، اس کے صیغے بنائے جاتے ہیں، ان کے آنے سے مزید ثقل پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے فعل میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ تو غیر منصرف میں بھی ثقل آ جاتا ہے، اس وجہ سے دو سبب آ جائیں، اس لیے یہ فعل کے مشابہ ہو جانے کی وجہ سے فعل میں دو ثقل ہوتے ہیں کہ ان دو ثقلوں کی وجہ سے دو فرعیتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، یعنی ثقل آ گئے کہ ایک تنوین آ گئی اور ایک کسرہ آ گئی ہے اس کی مشابہت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ دو اسباب منع صرف جو ہیں ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اسم میں ثقل آ جاتا ہے، تو ان میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے، تو کیونکہ ثقل کی وجہ سے مشابہ ہو جاتا ہے فعل سے، تو اس میں ثقل آ جاتا ہے، فعل کے مشابہ ہو گیا، تو جب فعل میں کسرہ اور تنوین نہیں ہے تو اس میں جب ہم نے حکم لگا دیا کسرہ اور تنوین نہ آئے، کیونکہ فعل کے ساتھ مشابہ ہو گیا ثقل ہونے کی وجہ سے، وہ جو حکم فعل کا تھا وہی حکم اس کو دے دو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وجہ ہے، یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھنا ہے، تو یہ جو اضافت ہے اور یہ جو الف لام کا داخل ہونا ہے، الف لام کا داخل ہونا، یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں، یہ اسم کے بہت بڑے خاصے ہیں، بڑے خاصے ہیں۔ کس طرح بڑے خاصے؟ اسم کے قسم کئی خاصے ہیں نا، اسم کے پیچھے آپ نے پڑھے تھے، جار آتا ہے، تنوین آتی ہے، اس پہ جمع آتی ہے، تثنیہ آتا ہے، موصوف بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی تھیں۔ یہ دو خاصے جو ہیں الف لام کا آنا اور مضاف ہونا، مضاف الیہ ہونا، یہ اسم کے بہت بڑے خاصے ہیں۔ یہ جو ہے اسم کو مدلول اسم کو یعنی کہ بدل دیتے ہیں، یعنی اضافت سے بھی مدلول اسم بدل جاتا ہے اور الف سے بھی مدلول اسم بدل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں غلام، تو غلام یہاں صرف غلام ہے، ٹھیک ہے جی، تو غلام ان کا لفظ جو ہے کسی پر بھی ہو سکتا ہے، ایک پر بھی ہو سکتا ہے، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی، چوتھے پر بھی، پانچویں پر، چھٹے ساتویں، سب پر ہو سکتا ہے۔ غلام کے یہ سارے مدلول ہو رہے ہیں، ہر ایک پر دلالت کر رہا ہے، سارے میں کہتا ہوں یہ سارے غلام کھڑے ہیں تو سارے کے اوپر دلالت ہو رہی۔ اگر ان کی اضافہ کا غلام و زیدن، تو زید کا غلام، تو یہ اب ایک غلام جو ہے، ایک کا جو زید کا غلام ہوگا وہ جو ہے اس پر اطلاق کرے گا، لیکن سارے غلام، پہلے تو یہ سارے غلاموں پر دلالت کر رہا تھا، لیکن اب ایک خاص غلام کو چن کر الگ کرے، تبدیلی آ گئی نا، تو لہٰذا یہ خاص ہو گیا۔ میں کہتا ہوں غلاموں سب پر ہے، الغلام آ گیا تو الف لام ہو گئی تعریف کا، تو خاص کو غلام مراد ہے تبھی الف لام لگایا، تو خاص غلام مراد ہوگا، کوئی عام غلام مراد نہیں ہوگا۔ الف لام اور اضافت سے کیا ہو گیا؟ خاص کر دیا گیا ہے، تخصیص ہو گئی، مدلول اسم میں تبدیلی آ گئی ہے، مدلول اسم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔
ٹھیک ہے جی، تو جب مدلول اسم میں تبدیلی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی، بڑے خاصے اس لیے اسم کو کہتے ہیں، تو جب یہ دو خاصے اسم کے آ جاتے ہیں غیر منصرف پر، تو غیر منصرف پر ہم نے حکم لگایا تھا کسرہ تنوین نہیں آتے کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہیں، تو اس فعل میں کسرہ تنوین نہیں آتا، اس لیے اس میں بھی کسرہ تنوین نہیں آتا۔ جب اضافت آ گئی، جب اس پر الف لام آ گیا، تو یہ اسم کے بہت بڑا خاصہ ہے، اور اضافت بھی اسم کا بہت بڑا خاصہ ہے، تو ان لیے بڑے خاصے ہونے کی وجہ سے، اسم کے بڑے خصوصیت ہونے کی وجہ سے اس پر وہ جو ہے شرط اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، فعل کے مشابہت والی وہ مشابہت اثر انداز نہیں کرے، وہ حکم فعل والا ختم ہو جائے گا، کسرہ تنوین نہیں آ سکتی، تو اس پر اب کسرہ اور تنوین آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، الف لام ہو تو تنوین نہیں آئے گی، اضافت ہو تو تنوین آ جائے گی، لیکن کسرہ بھی آ جائے گی، الف لام ہو تو کسرہ بھی آ جائے گا، کسرہ آ جائے گا، تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ الف لام تنوین کے معنی ہوتا ہے، اور مضاف ہونا جو ہے وہ کسرہ کو بھی لے آتا ہے اور تنوین کو بھی لے آتا ہے۔ وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ، ہر وہ اسم غیر منصرف ہو، اذا اضیف، جب اسے مضاف کر دیا جائے، او داخلہ اللام، یا اس پر الف لام داخل کر دیا جائے، فداخلہ الکسرۃ، تو اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے، نحو مررت بِأَحْمَدِكُمْ، یہ اضافت ہے، وَبِالْأَحْمَدِ، یعنی وَمَرَرْتُ بِالْأَحْمَدِ، یعنی الف لام آ گیا تو کسرہ آ گیا ہے، احمدکم، ٹھیک ہے جی، تو یہاں کسرہ اور تنوین آ سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں تک ہمارا سبق کافی ہے، یہاں تک ہمارا سبق کافی ہے، آگے جو ہے المقصد الاول شروع ہو رہا ہے، وہ ہم انشاءاللہ عزیز آگے چل کر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔